اچھا، روزے کے کفارے کے حوالے سے ایک اجتہادی مسئلہ ہے جس کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر کسی نے بھی جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا، کھا کر یا پی کر، جان بوجھ کے کھا لیا یا جان بوجھ کے پی لیا، تو ہمارے یہاں پر عام طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ وہ کفارہ دے گا. اور کفارہ کیا ہے؟ وہ 60 لگاتار روزے رکھے گا، اور 60 روزے نہیں رکھ سکتا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اچھا، یہ چیز میں تھوڑی اس مسئلے کی تفصیل بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کھانے سے اور پینے سے، کھا کر روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر یا پی کر روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، اس صورت کے اندر اس شخص کے اوپر کفارہ ہے یا فقط وہ قضا کرے گا؟ یعنی جو روزہ توڑا اس کے بدلے ایک روزہ رکھے گا. یہ مسئلہ خالصتاً اجتہادی مسئلہ ہے، اور ایسا اجتہادی مسئلہ ہے کہ امت کی اکثریت مجتہدین کی اس جانب ہے کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. جس نے جان بوجھ کے کھا لیا، جان بوجھ کے پی لیا اور اس کا روزہ توڑ دیا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ضرور ہوگا، لیکن وہ بعد میں ایک روزے کی قضا کر دے، کفارہ کوئی نہیں. امت کی اکثریت اسی جانب ہے، اکثر علماء، اکثر مجتہدین، ان کا یہی استدلال. لیکن بہت سے بڑے بڑے علماء ایسے بھی ہیں جن کا رجحان یہ رہا ہے کہ کھانے سے اور پینے سے بھی روزہ ٹوٹے، جان بوجھ کے اگر توڑ دے کوئی، وہ کفارہ دے گا. یہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے. میں دونوں کے تھوڑی سی دلیل بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور مقصد یہ بتانے کا کیوں ہے وہ بھی میں آگے اس کا ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیے گا، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کے کھا لیا، روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کے پی لیا، روزہ توڑ دیا، اس کا کوئی کفارہ ہے؟ 60 روزے رکھنے ہیں اس نے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایسا کوئی کفارہ ذکر نہیں کیا. پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک کے اندر ایسا کوئی کفارہ ذکر نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ پایا کسی عذر کی وجہ سے، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ بعد میں روزے کی قضا کرے بس. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اسی طرح اللہ نے فدیے کا حکم دیا ہے اللہ کہ وہ فدیہ دے دے. قرآن پاک نے کسی کفارے کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہ قرآنی استدلال ہے ہی نہیں. اب یہ استدلال کہاں سے ہوا؟ یہ استدلال ہوا کہ ایک روایت آئی ہے، امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں، دیگر کتب والے بھی لائے ہیں، سنداً وہ روایت صحیح ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، روزے رمضان کے دن تھے، رمضان میں انہوں نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر دیا. روزے کی حالت میں منع ہوتا ہے. اب جب ہو گیا ان سے، بعد میں وہ نادم ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، حلقت میں ہلاک ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ایسا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، رمضان کے دن ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 60 لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا میری اتنی بھی گنجائش نہیں، طاقت نہیں کہ میں 60 روزے رکھ سکوں. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں اتنا غریب ہوں کہ مدینہ شہر میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میں نہیں کھلا سکتا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ صدقے کی کھجوریں آئیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ انہیں دے دیں. فرمایا کہ یہی بانٹ دو، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو اس نے پھر اجازت لی کہ میں اپنے گھر والوں کو ہی تقسیم کر دوں. نبی علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت دے دی. یہ ایک روایت ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اسی روایت کے اندر کچھ استدلالات ہیں، غور سے سنیے گا. نمبر ایک شخص تھا جس نے جماع کیا تھا، روزہ توڑ دیا تھا، اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ غلام آزاد کریں یا 60 روزے رکھیں لگاتار یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے جماع کر کے روزہ توڑا تھا، کھا کے روزہ توڑنا یا پی کر کے روزہ توڑنا اس چیز کا ذکر یہاں نہیں ہے. ایک خاص کیفیت کا ذکر ہے کہ جماع سے روزہ توڑا تھا. لہٰذا آیا اگر کسی شخص نے کھا کر کے روزہ توڑا یا پی کر کے روزہ توڑا، وہ بھی اس حکم میں داخل ہوگا قیاس کے زمرے میں یا دلالت النص کے زمرے میں؟ یہ ہے اصل میں جو علماء میں اختلاف ہوا. جمہور علماء اس جانب ہے کہ اس حدیث کا جو حکم ہے اس کا دلالت النص یا اس پر قیاس کر کے کھانے پینے کو ہم نہیں لا سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جماع پر کھانے پینے کو قیاس کرنا یکسر باطل ہے. کہ قیاس کے لیے ایک جامع علت ہونا چاہیے، دلالت النص کے لیے کامل برابری کا مفہوم ہونا چاہیے. میں کھا لوں اگر تو میں اکیلا شخص ہوں جو اس جرم میں ملوث ہوں گا، میں جان بوجھ کر کچھ پی لوں میں اکیلا شخص ہوں جو اس جرم کے اندر ملوث ہوں گا. لیکن جماع کے اندر اکیلا شخص ملوث نہیں ہوتا، وہاں 2 شخص ملوث ہوں گے، دونوں کی رضامندی ملوث ہوگی، دونوں کا جرم ملوث ہوگا. تو وہ جرم جو 2 لوگوں کی باہم رضامندی سے، جرت سے سرزد ہو، اس کو ہم قیاس کر کے ایسے شخص پر جہاں ایک شخص ملوث ہو، یہ قیاس برابری کے درجے کا نہیں ہے. لہذا جمہور علماء کرام نے یہ جو روایت ہے اس میں جو کفارے کا ذکر ہے وہ جماع سے روزہ توڑنے کے اوپر تو ہے. کہا کہ بس اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کھا لے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، یہ قیاس ہم نہیں کر سکتے ہیں. جو پی لے یہ قیاس ہم نہیں کر سکتے ہیں، وہ صرف روزے کی قضا کرے گا، کوئی لمبے چوڑے کفارے اس کے اوپر نہیں ہیں. ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ضروری ہے.
اس کے مقابلے میں بعض علماء ایسے ہیں کہ جو یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو کفارہ ذکر ہوا ہے جماع کا، ہم اس کے اوپر بالکل قیاس کر سکتے ہیں کھانے سے اگر کوئی روزہ توڑ دیں یا پینے سے اگر کوئی روزہ توڑ دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس جہت کے اندر دیکھو کہ جماع کرنے سے اصل میں ہوا کیا جرم سرزد ہوا تھا جس کا کفارہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو جرم یہ تھا کہ اس نے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو سزا جرم کے حوالے سے دیکھی جائے گی. اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے روزہ توڑ دیا تھا رمضان میں جان بوجھ کر، لہٰذا اگر کوئی کھا کر بھی جو روزہ توڑتا ہے، پی کر توڑتا ہے، تو وہ بھی وہی جرم کر رہا ہے جان بوجھ کر جو جرم اس نے کیا. تو جرم کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے گا تو کئی علماء نے ذکر کیا، جیسے امام فقہ حنفی کے کئی علماء ہیں، محققین ہیں، مجتہدین ہیں، ان کا رجحان اسی جانب ہے کہ یہ جرم کا قیاس ٹھیک ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے کھا لے پی لے اس پر بھی کفارہ ہم دے سکتے ہیں. تو یہ دونوں موقف میں نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ جو بھی مفتی ہے یاد رکھ لیجئے، کوئی عالم دین ہے وہ کامل عالم دین کبھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے عرف کو نہ سمجھتا ہو، حالات کو نہ سمجھتا ہو، وہ کس قول پر فتویٰ دے رہا ہے اس چیز کو نہ سمجھتا ہو. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ لکیر کے فقیر بن کر بھی اگر ہم نے ایک قول دیکھ لیا کہیں پر، بھائی مثال کے طور پر فقہ حنفی کا یہ قول ہے، اس کے اوپر دلیل ہے، تو ہر صورتحال کے اندر میں اسی کے اوپر ہی فتویٰ دوں گا. میں لوگوں کی سچویشنز کو سمجھتا نہیں ہوں، حالات کو میں جج نہیں کر پا رہا ہوتا، میں فتویٰ لکیر کا فقیر بن کے ایک ہی چیز کے اوپر دے رہا ہوں. ذہن میں رکھیے گا فقہ حنفی کے علماء اسی امت کے علماء ہیں، تو شافعی علماء، مالکی علماء، حنبلی علماء وہ بھی اسی امت کے علماء اور مجتہدین ہیں، یہود و نصارہ کے علماء نہیں ہیں. ان کی تحقیقات وہ بھی قرآن سنت کے مطابق ہیں، اعلیٰ درجے کے استدلالات ہیں، امام مالک کے ہوں، امام احمد بن حنبل کے ہوں، یا امام شافعی کے ہوں، اوزاعی کے ہوں، سفیان ثوری کے ہوں، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے. لہذا کہا یہ تمام اقوال، ان کے استدلالات معلوم ہونے چاہیے کسی بھی عالم کو اور مفتی کو. اب اس کے سامنے کوئی سچویشن آئے پھر اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے فتویٰ ہمیشہ دینا چاہیے. لکیر کا فقیر بن کے بس ایک ہی قول کے اوپر کہ کھانے پینے کے اوپر آپ نے بالکل کفارہ ہے 60 روزے رکھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں تفصیل دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی استطاعت اور روزہ رکھنے کی نہیں ہے 60 روزے رکھ سکتا، وہ جان بوجھ کر اگر روزہ توڑ بھی دے کھانے سے یا پینے سے، اس کے اوپر کوئی کفارہ لازم نہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. آج کل نوجوان رمضان کے روزے پر مشکل لگتی ہے، اکثریت روزے رکھ نہیں رہا. مارکیٹ میں جائیں صبح کے ٹائم پہ ہر دوسرا شخص اس کے منہ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پان نظر آ رہا ہوگا یا گٹکا نظر آ رہا ہوگا، تو اکثریت ویسے ہی روزہ نہیں رکھ رہی. پھر اگر وہ ایک روزہ توڑ بھی دے تو ہم بولے اب 60 روزے رکھنی ہے، وہ ایک بھی روزہ نہیں رکھتا. ایک بھی شخص دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا اور پھر لگاتار 60 روزے بھی رکھے ہوں اس نے. تو جو چیز پریکٹیکلی ابھی ممکن نہیں ہے، لوگ کر نہیں پا رہے ہوں، وہ فتویٰ لوگوں کو دینے، یہ بلا وجہ ایک غیر حکمت پر مبنی ہے، یہ افتاء ہوتا ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں، اگر لوگ ایسی استطاعت میں نہیں ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیں بڑی بات ہے، رمضان کے روزوں کی قضا جو رہ جائے کسی پر وہ رکھ لیں پورے سال میں بڑی بات ہے. خواتین کے مخصوص ایام کے روزے قضا رمضان میں رہ جاتے ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے، اکثریت خواتین وہ قضا نہیں کر پاتی، اگلا رمضان آ جاتا. تو میں کسی ایک روزہ توڑنے کے اوپر 60 لگاتار روزے رکھنے کا حکم دوں، کون رکھے گا؟ حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. لہٰذا بڑے بڑے مجتہدین کرام کا یہ قول ہے، کسی نے جان کے کھا لیا یا پی لیا وہ قضا کرے گا بس ایک روزے کی، کوئی کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے. اس قول کے اوپر فتویٰ بالکل دیا جا سکتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آپ کے سامنے کیس ہے اور آپ دیکھ کر کے جائزہ لے لیں کہ یہ شخص 60 روزے نہیں رکھے گا. میں اتنا بڑا حکم بیان کر کے ہے مسئلہ قیاسی، امت کی اکثریت نے اس قیاس کو ویسے ہی قبول نہیں کیا، قلیل تعداد علماء کی جنہوں نے اس قیاس کو ٹھیک رکھا ہے. اس درجے کا مسئلہ ہو اور میں الزامی طور پر یہ مسئلے کا جواب بھی اس شخص کو دے کر مشقت میں ڈال دوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا عوام الناس کا جو طبقہ ہے، میں ہرگز ان کو یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ اگر انہوں نے جان بوجھ کے کھا لیا تو میں بولوں 60 روزے رکھو. میں صرف کہتا ہوں قضا رکھو. امت کے بڑے بڑے علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے. کسی نے جان بوجھ کے پی کر روزہ توڑ یعنی ایک روزہ قضا ضرور رکھ لو، کفارہ میں اس پر لازم نہیں رکھتا. امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دے دیں، احمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دے دیں، اس میں کوئی بعید نہیں، وہ اسی امت کے مجتہدین ہیں بڑے بڑے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.